بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیغام پوڈ کاسٹ کا ایک نیا ایپیسوڈ ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر قرآن کریم کو سمجھنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ یہ قرآن اپنی سوچ سمجھنے کے اعتبار سے، اس کے فہم کے اعتبار سے، اس کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنے کے اعتبار سے، عملی طور پر اس کو اختیار کرنے کے حوالے سے یہ قرآن بڑا آسان ہے، اور اس قرآن کو سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، اس وقت سے لے کے آج تک بے شمار ان گنت لاتعداد لوگ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان بھی ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل کے نام سے ایک ادارہ بنایا، جس کا بنیادی مقصد تو آف کورس جیسے اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ انڈرسٹینڈ قرآن، کہ ہم کس طرح قرآن کریم کو سمجھ سکتے ہیں، اور پھر آگے لفظ لگا ہے گلوبل، کہ گلوبلی اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب تنویر احمد خان صاحب کو کہ وہ ہمیں یہ بتائیں گے کہ انڈرسٹینڈ قرآن کیا ہے، گلوبل کا جو کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے، اور انہوں نے اس کا آغاز کیسے کیا۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ تنویر بھائی، آپ کا بہت شکریہ، تشریف لائے، وقت دیا۔ آپ کی ہماری ملاقات ہوئی تھی کچھ 4 سال قبل، تو آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور یہ بڑا، اور ہم اس وقت بھی بڑے فیسینیٹ ہوئے تھے کہ یہ بڑا ایک شاندار کام ہے۔ آف کورس ہر بندہ اس بات میں کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنا حصہ ڈالے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے تحت کہیں نہ کہیں پہ وہ اپنے آپ کو اس قرآن کے ساتھ جو ہے وہ متعلق رکھے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل کیا ہے، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے، ناظرین کو بھی بتائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پیغام ٹی وی میں مجھے انوائٹ کیا۔ انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل ایک ویژن ہے، اور انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل ایک والنٹیئر آرگنائزیشن ہے جس کا ویژن یہ ہے کہ اس نے 1.8 بلین نان عرب مسلمس تک قرآن کا پیغام پہنچانا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ٹوٹل 2 بلین مسلمس ہیں، جس میں سے 1.8 بلین جو ہے وہ نان عرب ہے، اور ان نان عرب مسلمس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ یہ لوگ قرآن کو مانتے تو ہیں کہ یہ ہدایتی کتاب ہے، جسے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو ہمارا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اسی بک کے ذریعے اپنی جو اپ کمنگ جنریشنز ہیں ان کو قرآن سے جوڑنا ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ یہ آپ کو کامیاب کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس کے حوالے سے جو بھی آپ جب آپ نیت کر لی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا اجر شروع کر دیا۔ 1.8 بلین لوگوں کو قرآن سکھانے کی نیت جو ہے یہ یقیناً جو ہے یہ ایک بہت بڑی نیت ہے۔ اچھا یہ فرمائیے کہ ابھی یہ جو آپ ظاہر بات ویژن تو ماشاءاللہ بہت بڑا ہے، اور چونکہ اسٹریٹجک ویژن ہے تو ظاہر بات ہے یہ تو زندگیاں لگ جائیں گی اس کے اندر۔ تو یہ فرمائیے کہ ابھی تک آپ کا کیا یعنی ہدف جو ہے وہ کس حد تک پورا ہو چکا ہے، یا ابھی آپ کا کیا اسٹیٹس ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ جب ہم نے کام شروع کیا تھا تو ہم نے تو ایک کلاس سے شروع کیا کام، جس میں 23 افراد تھے۔ اس کے بعد ایسی بھی کلاسز آئیں جس میں صرف ایک اسٹوڈنٹ تھا، لیکن ہم نے پوری کلاس کمپلیٹ کی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اب اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 150,000 یعنی 1.5 لاکھ لوگوں تک قرآن کا پیغام ہمارے تھرو الحمدللہ پہنچ چکا ہے، اور 50 ڈفرینٹ کنٹریز سے لوگ اس کورس کو جوائن کر چکے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ ہمارا آن لائن بھی اور فزیکل کلاسز بھی ہماری ہو رہی ہیں پاکستان میں مختلف جگہوں پر۔ ہمارے 3 آفسز ہیں، اسلام آباد، ملتان اور کشمیر میں، اور کشمیر کے 5 ڈسٹرکٹس میں الحمدللہ ہماری 100 سے زائد مقامات کے اوپر کلاسز ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری ایک ٹیم US میں بھی موجود ہے، اور سعودی عرب سے ہم نے اپنے کام کا آغاز کیا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سعودی عرب میں ریلیجس گائیڈنس سینٹرز میں اور حرم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حجاج کو یہ کورس کروانے کی سعادت دی۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے، جیسے کہ آپ نام رکھا ہے گلوبل، تو آف کورس ساری بات ہے، پھر آپ نے کہا نان عرب، تو ابھی تک آپ کتنے کنٹریز تک جو ہے نا اس کو لے کے جا سکے ہیں؟ دیکھیں، جو اگر ہمارے پاس 2 ڈفرینٹ نمبرز ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہماری جو فزیکل کلاسز ہیں وہ پاکستان میں، سعودی عربیہ میں، انڈیا میں، جرمنی میں، آسٹریلیا میں اور US میں ہماری ایک ریگولر ٹیم ہے۔ تو ان کنٹریز میں تو جا چکا ہے کورس۔ باقی جو آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں وہ اگر ہم دیکھیں تو 50 سے زیادہ ممالک سے اسٹوڈنٹس اس کورس کو جوائن کر چکے ہیں الحمدللہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ اس کا کیا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کس طرح سے لوگ آپ کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں، اور کیسے آپ ان کو آپ شامل کرتے ہیں؟ ہماری 2 طرح سے کلاسز ہوتی ہیں، کچھ ہماری آن لائن ہوتی ہیں اور کچھ فزیکل ہوتی ہیں۔ جو ہماری آن لائن کلاسز ہیں وہ بہت فلیکسیبل ہیں۔ ہمارے سال میں 4 سیمسٹرز ہوتے ہیں، ایک سیمسٹر رمضان میں ہوتا ہے اور باقی 3 سیمسٹرز ہوتے ہیں، اور ہر سیمسٹر میں ہم تقریباً 20 سے 25 ڈفرینٹ بیچز اسٹارٹ کرتے ہیں، جس میں ڈفرینٹ ٹائم زونز میں ہم لوگوں کو یہ آپشن پرووائڈ کرتے ہیں کہ اپنے کورس میں اپنی سہولت کے مطابق رجسٹر کر سکیں۔ دوسرا، ہمارے ٹائمنگز بڑے فلیکسیبل ہوتے ہیں، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صرف جس طرح ہمارا جو فلیگ شپ پروگرام ہے اس کے مطابق یہ کہ اگر آپ اپنی زندگی سے صرف 15 گھنٹے نکالیں
تو آپ 50% قرآنی الفاظ سیکھ سکتے ہیں. اور یہ 15 گھنٹے بھی ہمیں اکٹھے نہیں چاہیے, ہم اس کو 1.5 گھنٹہ پر ویک کر کے 10 ویکس کے اندر ہم اس کورس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اچھا بات یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اس کو بھی ایکسپلین کریں کہ یہ کیا آپ کا فارمولہ ہے کہ 15 گھنٹے دیں تو ہم آپ کو سکھا دیں گے کہ آپ کس طرح 50% قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. جی یہ بڑا زبردست طریقہ. اور دیکھیں میں خود آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں اس کورس میں گیا تھا تو مجھے تو کسی نے زبردستی اس کورس میں رجسٹر کروا دیا تھا, میں ولنگ نہیں تھا. تو میں نے کہا تھا ٹھیک ہے قرآن سمجھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں, تو ہم آلریڈی تفسیری کلاس چل رہی تھی. لیکن جب یہ پتہ چلا کہ ایک بڑی فکس ڈیوریشن کا اور اس میں ایک بڑا اٹریکٹیو ہے نا کہ آپ اتنا ٹائم دیں اور آپ کو یہ رزلٹ مل رہا ہے, تو جب میں نے کورس اٹینڈ کیا تو اٹ واز ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. میں نے کہا ہو نہیں سکتا. لیکن ہم نے اس کورس میں دیکھا کہ ہر لیکچر میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ وہ یعنی ٹوٹل قرآن کے اندر 78,000 ورڈز ہیں, جس میں سے 40,000 اس کورس میں کور ہوتے ہیں. دوسری اس کورس کی خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کورس کا پورا کریکولم اسٹوڈنٹ کو کورس سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی یاد ہے, کیونکہ اس کا کریکولم ہے نماز اور کچھ صورتیں. تو کورس پورا اسٹوڈنٹس کو آلریڈی یاد ہے, اس کو بس ٹیکنیک سکھانی ہے کہ آپ نے کس طرح لفظ کو پہچاننا ہے, اور جو ہائی فریکوینسی ورڈز ہیں وہ سکھا دیے جاتے ہیں اور اس سے قرآن کا 50% اچیو ہو جاتا ہے الحمدللہ. بس تھوڑا میں چاہ رہا تھا ذرا تھوڑی سی کہ آپ نے یہ بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے نا کہ آپ کسی پروگرام میں گئے, آپ نے اس کو سیکھا تو آپ انسپائر ہو گئے یار کہ یہ تو بڑا شاندار کام ہے, تو مجھے بھی اوروں کو بھی سکھانا چاہیے. تو اس سے ایک نئی موٹیویشن ملی اور ایک نئی انسپریشن ملی کہ ہم نے یہ جو ہم نے سیکھ لیا یہ ہم اوروں کو بھی دکھائیں. تو یہ اسٹوری ذرا بتائیں نا, یہ تو اسٹوری ہے بڑی. جی یہ واقعی میں ایک اسٹوری ہے. اصل میں کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں معاملات. میں نے انہی دنوں میں میں نے ایک کورس کیا تھا اسٹریٹجک ویژننگ کا, جس میں مجھے پہلی دفعہ زندگی میں اس چیز کا احساس ہوا کہ زندگی صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے کمانا ہے اور بچے پالنے, یہ کام تو پرندے بھی کرتے ہیں, بلکہ پرندوں کا تو رزق ہم سے آسان ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ بڑا ضروری ہے کہ کمیونٹی میں پے بیک کیا جائے, اور عبداللہ اور امتی کا ایک رول ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پہ بہت فضل ہے, بلیسنگ ہے, تو ہمیں پے بیک کرنا ہے. تو اسی اسنا میں مجھے اس کورس کا پتہ چلا, اور جب یہ کورس کیا تو کورس میں کرنے کے بعد وہ جس طریقے سے کہتے ہیں نا کہ جو رائٹ بردرس تھے, ٹھیک ہے, ان کی کہانی آئنسٹائن کی کہانی ہے کہ آئنسٹائن نے جب ایجاد کی, لائٹ ایجاد کی, بجلی ایجاد کیا, بلب ایجاد کیا, تو اس کو یہی فکر ہوئی کہ دنیا ساری کی ساری اندھیرے میں. تو میری بھی سچویشن وہی تھی کہ میں نے کہا کہ بھائی یہ میرا اتنا بڑا پرابلم ہے اور میرا پرابلم سالو ہو گیا تو کتنے بلینز آف مسلمز ہیں, ان کا بھی یہی پرابلم ہے. ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, میں سعودی عرب میں کیونکہ ہوتا ہوں, تو ساتھ والا شخص جو ہے نا وہ سن بھی رہا ہے اور اس پہ رکعت بھی طاری ہو رہی ہے, اس کو آنسو بھی آ رہے ہیں اور مجھے نہیں محسوس ہو رہا. اثر نہیں ہو رہا. ڈفرینس یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے, تو جب سمجھ نہیں پا رہے تو اثر نہیں ہو رہا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کام شروع کیا, اور جب کام شروع کیا آپ یقین جانیے کہ وہ ایک گھر سے شروع کیا, اور اتنی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ کام یہاں تک جائے گا. لیکن وہی ہے کہ ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں, اپنی تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے. تو ابھی آپ یہ سمجھ لیں کہ میں یہ بات میں کلاس کے اینڈ میں کہتا ہوں, نارملی کلاس کے اینڈ میں ان کو ایک سیشن دیتا ہوں, ایک چھوٹا سا ایک انٹروڈکشن دیتا ہوں کہ ہماری ٹیم کیا ہے, کیسے کر رہی ہے. تو میں کلاس میں پوچھتا ہوں کہ اچھا وہ لوگ جو کہ اس کلاس میں زبردستی ہیں وہ اپنا ہینڈ ریز کر دیں. تو کوئی بھی شخص نہیں ہوتا, تو میں اپنا ہاتھ کھڑا کرتا ہوں کہ جی میں وہ شخص تھا جو زبردستی اس کورس میں آیا تھا. تو الحمدللہ بس اللہ تعالیٰ نے چن لیا نا, بلکہ یہ بندہ کہیں سے آئے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو جب آپ نے اس کا آغاز کیا تو اس وقت یعنی کون لوگ تھے جن کے ساتھ آپ نے مل کے اس کو انیشیٹ کیا؟ سارے بات ایک ٹیم ہوتی ہے, ایک بالکل انیشیل ٹیم ہوتی ہے نا, فاؤنڈر ممبرز ہوتے ہیں اس کے. بالکل. اس میں جو قابل ذکر ہیں, ایک تو میں عبد المالک مجاہد صاحب کا ذکر کروں گا, ماشاء اللہ تبارک اللہ, کہ وہ ہمیں شروع سے چیز پہ موٹیویٹ کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ امت کے نوجوان خیر کے دروازے کھولیں, خیر کی چابیاں لے کے خیر کے دروازے کھولیں. تو ان سے ایک موٹیویشن ملی. اسی طریقے سے عامر شہزاد بھائی, ان کا ایک سینٹر تھا نالج کور کے نام سے, وہاں پر ہم لوگوں نے کلاسز کا پہلی دفعہ آفیشلی انعقاد کیا. اور جو ایک صاحب تھے عفان بٹنا میں, ان کا جن کے گھر سے ہم نے گھر سے پہ شروع کیا, ان کو ماشاء اللہ وہ بلکہ اب تو سعودی عرب میں پاکستانی کمیونٹی میں بڑا ان کا نام ہے, کیونکہ ان کو سعودی نیشنلٹی ماشاء اللہ تبارک اللہ مل چکی ہے. تو یہ کچھ شروع کے لوگ تھے جن سے ہم نے شروع کیا. ایک اور امپورٹنٹ میں ذکر کرنا چاہوں گا شیخ صفی الرحمان صاحب, جنہوں نے اس کورس کو یہاں سے سیکھا اور وہ ہمارے ہیڈ ٹرینر بھی ہیں. تو الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جی چلتے رہے اور کارواں بنتا رہا, لوگ ملتے رہے اور کارواں بنتا رہا الحمدللہ. اچھا ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پورے سفر کے دوران کس شخصیت نے آپ کی, یہ نہیں ہوتا نا کہ ایک ہوتی ہے گرومنگ کرنا اور آپ کو ساتھ آگے ڈیولپ کرنا, اور انہوں نے آپ کے ساتھ اس کو گائیڈ بھی کیا, کس کو آپ چاہے اس کا کریڈٹ دیتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس میں نا میں آپ کو اگر حقیقت بات بتاؤں تو جب میں نے کام شروع کیا تو پہلے تو ظاہری بات ہے میں تو اس چکر میں لگا ہوا تھا کہ بھائی بیسٹ امپلائی بن جاؤں اور بچوں کی ٹیک کیئر کروں. میرے 5 بچے بھی ہیں ماشاء اللہ. تو مجھے میرے کوچ سے میری ملاقات ہوئی, ان کا نام ہے نیر عبدالرب, جو اس وقت بھی سعودی عرب میں ایک بہت مایہ ناز کوچ ہیں.
تو ان سے جب میری ملاقات ہوئی اور ان کو میں نے ذکر کیا کہ بھائی یہ تو میں نے نیا کام شروع کیا اور زندگی تو اب جو ہے نا وہ کون سی چیز سنبھالوں کون سی چھوڑوں، تو انہوں نے پھر میرے ساتھ بیٹھ کے اسٹریٹجی بنائی کہ جی آپ کے کیا گولز ہیں، آپ کے اگلے آپ نے 3 مہینے میں کیا کرنا ہے. ہم نے گولز بڑے کلیئرلی ڈیفائن کیے، ایکشن ڈیفائن کیے، اور نے مجھے کہا جی اس پہ آپ لیزر فوکس ہو جائیں. تو میں نے جو باقی بہت سارے میں کام کرتا، بلکہ میں یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارا دل کرتا ہے بہت سارے خیر کام کریں، لیکن جب ہم بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں کوئی بھی چیز فوکس نہیں ہو پاتی. تو میں نے بہت ساری چیزوں سے اسٹیپ بیک کیا اور میں نے کہا جی ایک ہی کام کرنا ہے، قرآن کام کرنا اور اس پہ فوکس کرنا ہے. تو جب اس کے اوپر لیزر فوکس ہوا تو الحمدللہ اس کے اندر پھر مزید سے مزید بہتری آتی رہی. اور میں آپ کو بلکہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ کچھ عرصے بعد نا میری ٹیم کو یہی پرابلم فیس ہونا شروع ہوئے. جب میری والنٹیئر ٹیم بن گئی 14-15 بندے، اب ان کے یہی مسئلے کہ بھئی ہم گھر سنبھالیں، نوکری سنبھالیں یا انڈرسٹینڈ قرآن کا کام سنبھالیں. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ مجھے میں نے کہا کہ ان کے بھی میں کوچ کوئی لگوا دوں، لیکن اٹس این ایکسپینسو تھنگ. تو کسی نے مجھے کہا کہ یار آپ خود کیوں نہیں کوچنگ سیکھ لیتے؟ تو میں نے کہا ہاں ویسے سوچا جا سکتا ہے. تو میں نے کوچنگ کی سرٹیفکیشن کی اور الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے لیے بات کروں کہ اب میں اس وقت دنیا کے ٹاپ 4% کوچز ہیں ان کے اندر میرا شمار ہوتا ہے، جبکہ میں نے شروع کیا تھا کام اپنی ٹیم کو کوچ کرنے کے لیے. تو یہ وہ میں کہنا چاہوں گا یہ وہ برکت ہے کہ قرآن سے جڑنے کے بعد یہ والنٹیئر ورک بھی شروع ہوا اور آج میں کوچنگ کمپنی کا مالک بھی ہوں اور CEO بھی ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ. ماشاءاللہ. اچھا یہ ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا آپ نے اہداف مقرر کیے اور آپ نے اس کو کیا، تو ابھی جو آپ کے اہداف تھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا سفر، جیسے آپ بتا رہے تھے کہ 3 سال ہوئے ہیں اس پروجیکٹ کو؟ جی اس پروجیکٹ کو ٹوٹل تو 8 سال ہو چکے ہیں الحمدللہ. تو ابھی اب کتنے اہداف مکمل ہو چکے ہیں، کتنا ابھی سفر باقی ہے؟ دیکھیں یہ بڑی مزے کی بات یہ ہم نا ہر سال کیا کرتے ہیں کہ اپنی آخری 2 مہینوں میں نا اپنی بیٹھ کے اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ ہم نے کیا اچیو کرنا ہے، ہمارے کیا گولز ہیں، ہماری کیا لرننگس تھی پچھلے سال کی، ہم نے اگلے سال کی کیا اسٹریٹجی، اور ہماری پراپر ایک اسٹریٹجی میٹنگ ہوتی ہے. ہمارا اگلے سال کا ہدف ہے 10x. یہ ہم سر اپنی پوری ٹیم کو بتا رہے ہیں کہ جتنی ہم نے پچھلے سال میں کی ہے اس کے ہم نے 10 گنا کرنا. تو 10x ہم لوگ اپنی جتنی بھی ہماری اسٹریٹجی ہے، سوشل میڈیا ہو گئی، فزیکل کلاسز ہو گئی، آن لائن کلاس ہو گئی، اس میں ہم نے 10 گنا پہ جانا ہے انشاءاللہ. تو یہ ہمارا ہدف. تو ابھی کیا فگر آپ نے ڈیفائی کیا ہے کہ وہ جب 10x پہ جائیں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ دیکھیں ہمیں اس وقت جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے، ہم نے اپنے پچھلے تقریباً 8 سال میں 1.5 لاکھ اسٹوڈنٹس کیے. تو ہمارا ابھی جو اس سال کا ہدف ہے وہ کم از کم 70,000 نئے اسٹوڈنٹس ہیں جو ہم نے کرنے. اسی طریقے سے سوشل میڈیا پہ ہم لوگ 100,000 پہ گئے تو ہم نے 1 ملین پہ جانا ہے انشاءاللہ. تو دعا بھی ہے، دعا ہم کر لیتے ہیں اور اہداف ڈیفائن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ ایکشنز کرتے ہیں. تو ایکشن اور دعا ہے ظاہر بات انسان کے لیے تو یہی 2 چیزیں ہیں، ایک وہ عمل شروع کرتا ہے اور اپنی پوری جو آپ کا انرجی کے ساتھ، فوکس کے ساتھ، اور وہ جو اس کے بعد صلاحیت دے رکھی ہے وہ کرتا ہے، اس کے بعد اللہ سے دعا کرتا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ پھر بندہ اللہ اس کو نوازتے ہیں. اچھا یہ فرمائیے کہ سر جب آپ کوئی ایک نیا کام شروع کرتے ہیں جو آپ نے پہلے آپ کو اس طرح آتا بھی نہیں ہوتا اور آپ اس پہ جب شروع کرتے ہیں تو سارے مشکلات بھی آتی ہیں، تو کہاں پہ ایسے ہوا کہ بھی آپ سٹک ہو گئے یا آپ کو لگا یار کہ نہیں مشکل ہو رہا ہے میرے لیے، اور پھر جیسے ابھی آپ ذکر بھی کیا آپ نے، تو اس کام کے حوالے سے جو ہے پھر اس کو آپ اس میں سے کیسے نکلے؟ دیکھیں اس میں میں یہ بات محسوس کرتا ہوں اور میں بات یہ اپنے بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ مطلب مجھے سعودی ٹیلی کام میں تقریباً 18 سال ہو گئے اور وہ گلف کی بگیسٹ کمپنی ہے اور میں اس بگیسٹ کمپنی کا جو پورا فائنینس ہے IT کا وہ میں دیکھتا ہوں، لیکن اتنی لرننگ مجھے اس کام میں نہیں ہوئی جتنی لرننگ مجھے اس کام انڈرسٹینڈ قرآن کے کام میں ہوئی. دوسری بات کیا ہے کہ دیکھیں ہم جب ایک ادارے میں کام کرتے ہیں نا تو ادارے میں ہماری ایک ڈفرینٹ گرومنگ ہوتی ہے، ہم اپنے مینیجر کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر اب ایسے بھی لوگ ہیں جن کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں جو کمپنیز میں VPs ہیں، CFOs ہیں، بہت بڑی بڑی پوسٹ پہ. اب ان تمام لوگوں کو لے کے چلنا اور کام بھی یہ کرنا ہے کہ ان کو پیسے بھی نہیں دینے، جن کو لوگ پیسے دے کے ان سے ملاقات نہیں کر پاتے ان سے آپ نے کام بھی لینا ہے. تو بیسیکلی مجھے اس میں یہ بات نظر آئی کہ ایک تو انسان کو نا خود کو مارنا پڑتا ہے. کئی جگہ پہ آپ کو محسوس یہ ہوتا ہے یار کہ اب ایک جونیئر بندہ ہے اور اس نے ایسی بات کر دی اور سینئرز مجھے نہیں کہتے. تو پہلی تو بات یہ کہ اپنی میں کو مارنا ہوتا ہے. دوسری بات جو مجھے جس نے مجھے ہیلپ کیا وہ یہ تھا کہ یعنی جو بھی اپنے ٹیم ممبرز ہیں نا ان کے ساتھ مجھے ایسا ریلیشن شپ رکھنا ہے کہ وہ اپنی خوشی یا غم سب سے پہلے مجھے بتائیں. اگر وہ مجھے بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے میں اس کرائٹیریا پہ پورا اتروں، نہیں تو میں ان کا لیڈر نہیں ہوں. تو یہ کچھ چیزیں. تو میں آپ کو یہ بات کہوں گا کہ لوگوں پہ کام کرنے کے بجائے میں نے خود پہ کام کیا اور میں نے کنٹینیوسلی اپنے خود پہ کام کیا، اپنے غصے پہ کام کیا، اپنے بیہیویئر پہ کام کیا. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب مشکلات آئیں نا تو انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور خود کو امپروو کرنے کی کوشش کرے تو باقی آس پاس کی چیزیں آٹومیٹیکلی بہتر ہو جاتی ہیں. ماشاء اللہ جی زبردست، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے یہ جو ہے نا ایک
اب جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ ایک آئی ٹی کی کمپنی کے اندر جو ہے اس کے آپ فائنینسز آئی ٹی کے فائنینسز کو دیکھتے ہیں, وہ آپ کا کیریئر آف کو جیسے ہوتا ہے. اچھا, یہ ایک قرآن کا کام ہے اور یہ آپ کر رہے ہیں. ساتھ آپ نے کہا کہ کوچنگ کمپنی ہے, اس کے ساتھ بھی آپ اٹیچ ہیں, یا وہ آپ کو اس کے سی ای او ہیں. اب یہ 3 ڈفرینٹ چیزیں ہیں اور ان کو لے کے چلنا, یہ اب دیکھیں ہم کہتے ہیں ہمارا ٹائم نہیں ہے, تو ایک جاب کے ساتھ اب یہ والنٹیئر کام بھی اور ساتھ میں اپنا وہ جو ایک کوچنگ کا بزنس ہے, یہ تینوں کو آپ کیسے لے کے چلتے ہیں؟ بس جی, میں اس میں ایک تو بات ہی کہوں گا کہ جو ہم جس برکت کے بارے میں ہم سنا کرتے ہیں, یعنی ہم جب بچپن میں ہم سنا کرتے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کام میں لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام جو ہے نا سنوار دیتے ہیں, سنبھال لیتے ہیں. تو ہم سوچتے تھے یہ, لیکن دل میں ایک بات ہوتی تھی کہ یار مطلب کیسے. اچھا, اب اگر میں اس بات کو دیکھوں تو الحمدللہ یہ جو برکت ہے, میں کہوں گا یہ برکت جو نا انسان شاید ایکسپلین نہیں کر سکتا, یہ بندہ محسوس کر سکتا ہے. تو مجھے تو زندگی میں یہ بات نظر آتی ہے, بلکہ میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو بھی جب کبھی جا کے ایز اے گیسٹ لیکچر جاتا ہوں تو میں ان کو یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ واحد کام ہے قرآن کا جس سے میں ایک اچھا امپلائی بھی بن گیا, ایک اچھا فادر بھی بن گیا, ایک اچھا ہسبینڈ بھی بن گیا, ایک اچھا بزنس مین بھی بن گیا, صرف ایک کام سے, اور ایک اچھا پروفیشنل. مطلب کمپنی میں بھی مجھے الحمدللہ بیسٹ امپلائیز کے ایوارڈ ملتے ہیں. یہ ساری کی ساری برکت میں تو یہ کہوں گا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہے. جو انسانی طور پہ انسان کر سکتا ہے وہ میں نے یہ بات سیکھی ہے, اور میں پچھلے 8 سال سے ہی کام کر رہا ہوں کہ میں اپنے اہداف بڑے کلیئرلی ڈیفائن کر کے اس کے اوپر لیزر فوکس ہوتا ہوں. کیونکہ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ لیزر تبھی کسی چیز کو کاٹتا ہے جب وہ فوکس ہوتا ہے. تو فوکس اینڈ پرائورٹائزیشن, اور ان سب سے پہلے دعا. اچھا, یہ فرمائیے کہ یہ جو قرآن کا کام ہے ماشاءاللہ گلوبل لیول پہ آپ کام کرتے ہیں, اب جیسے آپ نے بتایا کہ آن لائن بھی ہوتا ہے, فزیکل کلاس بھی ہوتی ہیں, تو اور جو آلریڈی کام ہو رہے ہیں مختلف دنیا میں, ظاہری بات ہے یعنی یہ ہمارا پہلا کام تو نہیں, اس سے پہلے بھی بے شمار کام ہو رہے ہیں, اس سے بعد بھی ہوتے رہیں گے. تو آپ کا کام ان سب سے کس حوالے سے جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الگ ہے اور آپ کے منفرد ہے اور اس سے لوگوں کو فائدہ زیادہ ہوگا؟ جی, اس میں 2 چیزیں ہیں, اور وہ میرا خیال ہے کہ اس کی امتیازی صفات ہیں اس کورس کی. ایک تو یہ کہ اس کو اس وقت دنیا میں ورلڈس فاسٹسٹ وے آف لرننگ قرآن سمجھا جاتا ہے. تو بہت سارے اور بھی طریقے ہیں, لیکن یہ اس لحاظ سے مشہور ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو کورس ہے یہ ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک تو یہ کہ اس کورس پہ 30 سال سے ریسرچ ہو رہی ہے. ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم جو کہ FUPM میں پروفیسر ہیں, وہ اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں, اس کو مزید سے مزید آسان بنا رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ اس وقت تقریباً 42,000 اسکولوں کے اندر یہ اس کورس کا جو بچوں کا ورژن ہے وہ آلریڈی امپلیمنٹڈ ہے, اور دنیا کی 13 ڈفرینٹ زبانوں میں یہ ٹرانسلیٹڈ ہے. تو ایک اور جو اس کی امتیازی خصوصیت ہے وہ یہ کہ بڑا اس کا اسپیسیفک ٹائم اسپین ہے نا. یعنی اس میں یہ نہیں کہ آپ کو بہت لمبی انگیجمنٹ چاہیے, اور اب تو ہم نے اس کی اپلیکیشن بھی ڈیولپ کر لی ہے, اور اس کے علاوہ ہم اس کا جو سیلف بیسڈ لرننگ کورس ہے وہ بھی ہمارے یوڈیمی پہ اویلیبل ہے. اور ہم لوگ اس چیز کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں کہ ہم ایک LMS بنا رہے ہیں, جس LMS کے تھرو سارے کے سارے کورسز انسان خود کر سکتا ہے. تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں, ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ کہ جس طرح قرآن میں آیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کیا تو ہے جو کوئی نصیحت پکڑے. تو ہمارا پورا فوکس یہ ہے کہ ہم نے اس کورس کو آسان سے آسان کرنا ہے. جو ریسرچ ہو رہی ہے, ہر ریسرچ کے بعد جو ہمارے فاؤنڈر ہیں اس کورس کے ڈاکٹر عبدالعزیز, وہ اس کو مزید آسان بنا رہے ہیں, اور ہم عربک کی کمپلیکیشنز میں جانے کے بجائے سمپلسٹی کی طرف جا رہے ہیں. اور جو ہمارے آج کل کے پروفیشنلز, یعنی ہم لوگ اس کورس کو اتنا کرا دیتے ہیں کہ ایک شخص اس کو سیکھ کے ایک تو اس کی نماز بالکل درست ہو جائے, اس کو نماز کی سمجھ آنی شروع ہو جائے, اور وہ خود قرآن سے کنیکٹ ہو سکے. ظاہر ہے جو علماء, جو مدارس ہیں یا جو یونیورسٹیز ہیں, وہ تو ایک ڈفرینٹ کام کر رہی ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ایک عام انسان جب قرآن کو پڑھے اس کو یہ پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے کیا کہہ رہے ہیں. جب وہ نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہو تو اس کو پتہ ہو کہ میں کیا الفاظ کہہ رہا ہوں. یہ اس کورس کی میرا خیال ہے منفرد چیز. اچھا, میں آپ کی ویب سائٹ دیکھ رہا تھا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا لیول 1, لیول 2, لیول 3, لیول 4, لیول 5. تو یہ 1 to 5 کے جو لیولز ہیں یہ کیا ہیں؟ دیکھیں اس میں جو لیول 1 ہے اس کے اندر ہم 50% آف قرآن کورس کرواتے ہیں. لیول 2 کے اندر 70%. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ پارے قرآن سے ہم شروع کرتے ہیں اور پارا لے کے ہم ان کورسز کے اندر کرواتے ہیں. اب ہم نے اس کو ریویمپ کیا ریسنٹلی, انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ ویب سائٹ دیکھیں گے. تو اب ہم نے اس کے 3 لیولز بنا دیے, لیول 1 بیسک, پھر انٹرمیڈیٹ, لیول 1 بیسک, پھر انٹرمیڈیٹ, اور پھر ایڈوانس. تو 3 کورسز بن جائیں گے. اور ایک کورس ہے ہمارا جو کہ اینڈ ٹو اینڈ ہے, یعنی رمضان میں انشاءاللہ ایک بڑا زبردست کورس آنے والا ہے جس میں روزانہ اگر اسٹوڈنٹس 2.5 گھنٹے اسپیئر کریں تو پورے قرآن کی ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھ سکتے ہیں. تو پورے رمضان میں انشاءاللہ ہم پورا قرآن ختم کریں گے. ماشاءاللہ, یعنی رمضان المبارک میں 2.5 گھنٹے یہ ڈیلی ہوگا, اور 30 دنوں میں تعریف کر کے 30 دنوں میں ختم ہوگا. اور سلائڈز کی ہوں گی انشاءاللہ, وہ اس کو ترجمے کو بھی دیکھ سکیں گے, قرآن کو بھی دیکھ سکیں گے,
اور اس کو TPI کے تھرو سیکھ بھی سکیں گے انشاءاللہ. اچھا ماشاء اللہ. اب جیسے آپ نے بھی بتایا کہ آپ نے ایپ بھی ڈیولپ کر لی ہے, LMS بھی بن رہا ہے, اور اس کے بعد آپ یوڈیمی کے اوپر بھی اس کو آپ دے رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو انڈسٹریل جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, جو ہماری جو IT کے حوالے سے اور AI کے حوالے سے جتنی ایڈوانسمنٹ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں, تو ان سے بھی ظاہری بات اس سے بھی آپ استفادہ کر رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی یہ ہے کہ یہ لوگوں کو جتنے بھی فاسٹیسٹ ٹول ہو سکتے ہیں لوگوں تک پہنچانے کے, اس تک آپ جو ہے اس کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل. اور آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جو ہماری ٹیم ہے اس میں کچھ AI کے چیمپئنز ہیں. اچھا. بلکہ ایک جو صاحب ہیں وہ تو جو ورلڈ کے ٹاپ 1% ریسرچرز ہیں اس میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو ہم لوگ اسپیسیفکلی اپنے اس ایپلیکیشن کے اندر 2 چیزوں پہ فوکسڈ ہیں, ایک AI پہ اور ایک گیمیفیکیشن پہ. تو ان دونوں چیزوں کو ہم لوگ ایپلیکیشن کے اندر ڈال رہے ہیں, اور AI کے ٹولز بھی ہم یوز کر رہے ہیں تاکہ ایسا بھی ہو جس طریقے سے ہم خان اکیڈمی سے کچھ انسپریشن لے رہے ہیں کہ تاکہ جو بھی کلاس چل رہی ہے اس میں اسٹوڈنٹ کو ٹیچر کا فیڈ بیک اور ٹیچر کو اسٹوڈنٹ کا فیڈ بیک مل سکے, اور اس کے مطابق جو لیسن پلاننگ وغیرہ ہو سکے. تو یس. اچھا, اس کام کو کرتے وقت کوئی بڑا چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے یا اب فیس کرنا پڑا ہے؟ دیکھیں اس کام کو, اچھا ایک تو میں بات بتاؤں کہ نارملی سمجھا جاتا ہے کہ اس کوئی کام کرتے ہوئے نا فائنینشیلس کا چیلنج ہوتا ہے, لیکن اس بات پہ میرا فرم بلیو ہے کہ جو بھی خیر کام ہے نا وہ کبھی بھی پیسے کی وجہ سے نہیں رکتا. پیسہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کام کے لیے ارینج کرتے ہیں. جو چیز ضروری ہے وہ اخلاص, ٹھیک ہے, اور وہ ہم ٹیم کو یہ بات کہتے ہیں, اور ہم جب ہمیں کوئی بندہ جوائن کرتے تو بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کی نا نیت پکی کر لیں. تو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کا پرپز اور ویژن بڑا کلیئر ہونا چاہیے, اور ہمارے ویژن کے 3 پرپز ہیں. ایک تو یہ کہ میں کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ میں پے بیک کر رہا ہوں ان مسلم کمیونٹی ان دا رول آف امتی اینڈ عبداللہ. اور تیسرا یہ کہ میں اپنے اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ کر رہا ہوں. تو جب پرپز اور ویژن کلیئر ہو لوگوں کو تو پھر چیزیں بہترین چلتی ہیں. پرابلم وہاں پہ آتے ہیں جہاں پہ ایک بندے کا ویژن کلیئر نہ ہو اور وہ آیا آپ کے پاس اپنے کسی مقصد کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ اگر جنرلی لوگوں کو ریمائنڈر دیتے جائیں ہم, بلکہ اوور پریچ کریں کہ یہ ہمارا ویژن ہے, یہ ہمارا پرپز اور ویژن ہے, وہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے. باقی اگر میں دیکھوں تو کبھی کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے کلاس اسٹارٹ کی اور اس میں اسٹوڈنٹس کم تھے. جس طرح ایسا بھی ہوا, میں نے شاید بتایا تھا پہلے, کہ ایک کلاس اسٹارٹ ہوئی جس کے اندر صرف ایک اسٹوڈنٹ تھا, اور اس کے بعد ایک اور کلاس تھی ہماری جس میں 1600 اسٹوڈنٹس تھے. تو جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک بندے کو پڑھائیں تو بھی آپ اسی توجہ سے پڑھائیں, اور آپ 1600 کو پڑھائیں تو بھی اسی توجہ سے پڑھائیں. بالکل صحیح. اچھا یہ فرمائیے کہ ابھی جیسے آپ نے ذکر بھی کیا, وہ اس کی پھر وضاحت نہیں ہو سکی اس بات کی, کہ جب آپ کے امپلائیز آپ کو یہ شکایت کر رہے تھے کہ جی, یہ آپ کے ساتھی جو تھے والنٹیئرز تھے, وہ یہ شکایت کر رہے تھے جی کہ اب ہم اتنے سارے کام ہیں, فیملی کو ٹائم بھی دینا ہے, اس کام کو بھی دینا ہے, اور ہماری جابس بھی ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, تو اس بیلنس کو کیسے کریٹ کرتے ہیں؟ اس بیلنس کو دیکھیں, ایک تو بات یہ کہ ہم اپنے جو بھی ہیں والنٹیئرس ان کو ہم ڈفرینٹ ٹائپ کی ٹریننگز دیتے ہیں, جس طریقے سے سیلف آرگنائزیشن, ٹائم مینجمنٹ, اسٹریس مینجمنٹ, پیرنٹنگ, ان تمام کے اوپر ہم اپنے والنٹیئرس کو ٹرین کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہمارے جو ٹیچرز آتے ہیں تو ہم ٹیچرس کو آن بورڈ کرنے کے بعد ہم ان کو ایک ٹریننگ پروگرام سے بھی گزارتے ہیں, اور پلس ہم ان کو 3 months کوچنگ انگیجمنٹ میں ڈالتے ہیں, جس میں ہم کرتے کیا ہے کہ ان کے تمام کے تمام اہداف ڈیفائن کرتے ہیں. اور ہم صرف یہ نہیں کرتے کہ وہ ہماری آرگنائزیشن میں اچھا پرفارم کریں, بلکہ ہمیں جوائن کرنے کے بعد وہ ایک اچھے فادر, ایک اچھے امپلائی, ایک اچھے ہسبینڈ بھی بن جائیں. تو جب وہ اس پورے کے پورے پروسیس سے گزرتے ہیں اور ہم ان کو کانسیپٹس دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے ایک فاتحانہ ذہن سے, ایک وکٹر مائنڈ سیٹ سے آپ نے کیسے کام کرنا, آپ نے وکٹم نہیں بننا, پلس ہم ان کو ریفریشر کورسز وغیرہ بھی دیتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں بھی ان لوگوں کو ہیلپ کرتی ہیں کہ وہ اپنی لائف کو بہتر طور پر آرگنائز کر سکیں. اچھا, جو والنٹیئرز اس میں آنا چاہتے ہیں, جو لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں, اس طرح کا کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں, انہیں آپ کیا مشورہ دیں گے؟ جی, سب سے پہلے تو میں جو بھی والنٹیئر اس طرح کے کام میں آنا چاہتے ہیں, پہلی تو بات یہ کہ جو ہمارے ساتھ آ کے یہ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو میں کہوں گا کہ آپ سب سے پہلے اس کورس کو رجسٹر کریں, اور اس پھل کو آپ خود سے کھائیں, اور آپ اسے خود مستفید ہوں, اور جب آپ اس سے مستفید ہو جائیں تو پھر آپ لوگوں کو بہتر طور پہ اس کام کو لے کے چلنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو والنٹیئرز ہیں اسی کیس میں مجھے بات محسوس ہوتی ہے, اور یہ مجھ سے سوال کئی دفعہ پوچھا بھی گیا, کیونکہ الحمدللہ جو ٹیم ہے والنٹیئرز کی وہ بہت جذبے سے کام کر رہی ہے, اور ہمارے پاس بہت اچھے, بہت پروفیشنل والنٹیئرز ہیں. تو والنٹیئرزم میں جو میں بات سمجھاؤں, جو اللہ نے مجھے بات سمجھائی, کہ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ریلیشن شپ ہوتا ہے. والنٹیئر کو 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, ایک تو اس کا ایک ریلیشن شپ ہو اپنی ٹیم کے ساتھ, اور دوسرا اس کے پاس کام ہو, اور تیسری چیز یہ کہ اس کی مسلسل گرومنگ ہو. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے والنٹیئرس کو, پہلی تو بات یہ کہ ہم نے اپنے والنٹیئرس کو فیملیز کے فارم میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے, اور وہ آپس میں ویکلی کنیکٹ کرتے ہیں, فیملی گیٹ ٹوگیدرز بھی ہمارے ہوتے ہیں. تو وی آر مور لائک اے فیملی ادر دین بینگ, یعنی امپلائی مینیجر والا رول نہیں ہے, تو ہم ایز اے فیملی کام کر رہے ہوتے ہیں.
دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کو بڑا پریچ کرتے ہیں کہ آپ اپنے جو بھی والنٹیئرس ہیں ان کی ہر طرح کی خوشی غمی میں آپ پوری طرح پارٹیسپیٹ کریں, کیونکہ جب ریلیشن شپ بن جاتا ہے نا تو پھر کام از ناٹ اے پرابلم. اور اگر فار ایگزامپل ریلیشن شپ اور کام نہیں تو والنٹیئر تو آیا ہی کام کے لیے. اگر تو یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ نے اس کو کام دینا ہے اور اس طرح دینا ہے کہ آپ نے اس کو برن آؤٹ نہیں کرنا. یعنی یہ ہم بڑا کلیئرلی کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ ہمارے پاس والنٹیئر اور اپنے گھر کے رولز میں وہ امپروو نہیں کر رہا, دیر از اے پرابلم. والنٹیئر برن آؤٹ نہ ہو اور والنٹیئر کے پاس کام بھی ہو اور والنٹیئر کے ساتھ ریلیشن شپ بھی ہو. اگر یہ 3 چیزیں ہوں تو جنرلی لوگ کام کر لیتے ہیں. پھر ہمیں ان کو کبھی کبھی ڈوز دینی پڑتی ہے موٹیویشن کی, ان کو ریمائنڈرز دینے پڑتے ہیں کہ بھائی یہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں, بلکہ اب میرے تقریباً 300+ والنٹیئرز ہیں, تو میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر ہم ایک دن میں سارے ڈیسائیڈ کر لیں کہ بھائی اب ہم نے صرف اور صرف اپنی نوکریاں کرنی اور بچوں کی ٹیک کیئر کرنی ہے, بیگم کا خیال رکھنا ہے, اور ہم نے والنٹیئر ورک نہیں کرنا, اور ہم سب ایک دن میں ڈیسائیڈ کر کے کلوز کر دیں سب کچھ, تو کیا یہ کام رکے گا؟ کام نہیں رکے گا. یہ کام ہو سکتا ہے اس سے بھی بہتر طریقے سے ہو. تو ہم پہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں خیر میں مصروف رکھا ہے. نہیں تو مصروف تو آج کل جو بندہ کچھ بھی نہیں کر رہا وہ بھی مصروف ہے. بڑا مصروف ہے. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں پے بیک کرنا ہے, اور اس کو یہ سمجھنا ہے کہ اس والنٹیئر ورک کی ہمیں ضرورت ہے, اس والنٹیئر ورک کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اچھا, میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ نے کہا تھا کہ 15 آورس کا آپ کا ایک جو فلیگ شپ کورس ہے, تو یہ جو لیول, جیسے آپ نے کہا کہ پہلے جو 5 لیول تھے ان کو آپ جو 3 لیولز میں آپ کریں گے, ایک بیسک لیول ہے, ایک انٹرمیڈیٹ لیول ہے, اور ایک اس کا ایڈوانس لیول ہے. تو یہ 15 آورس والا کورس اس کے علاوہ ہے کہ یہ والا کورس 15 آور جو ہے نا وہ بیسک کورس جو ہے نا, اب اس کو ہم نے تھوڑی سی بیچ میں اور چیزیں ایڈ کی ہیں, لیکن اٹ اسٹل فار 15 آورس. اور انٹرمیڈیٹ بھی 15 گھنٹے کا ہوگا اور ایڈوانس بھی 15 گھنٹے کا ہوگا, تو ٹوٹل 45 آورس آپ نے دینے ہیں, اور آپ کو جو ہے وہ پورا 90% آف قرآنک ورڈز 45 آورس میں آ جائیں گے انشاءاللہ, اور اس کے بعد آپ اینڈ ٹو اینڈ کورس بھی کر سکتے ہیں. اچھا, اس اینڈ ٹو اینڈ میں وہ ہے کہ وہ آپ سارا قرآن ایک دفعہ کریں, تو وہ کتنے آورس کا ہوگا؟ وہ 75 آورس کا. اچھا, یعنی اس میں سب کچھ ہوگا, اس میں سب کچھ شامل ہے. 45 والا بھی ہے, باقی سارا اس کے علاوہ بھی نہیں, وہ 75 والا سیپریٹ ہے, اس میں مختصر ترجمہ اور تفسیر, تو وہ کور پیج ٹو پیج آپ اس کو لے کے چلتے ہیں. تو یعنی اس کے لیے آپ کو بیسک وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس میں انرول اس میں ڈائریکٹلی بھی انرول ہو سکتے ہیں. وہ جو آپ 75 آور دیں گے تو آپ کا وہ ہو جائے گا. مطلب یہ تو بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ آپ یعنی اگر اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ 45 آور دے دیتے ہیں, آپ 3 لیول کر لیتے ہیں, تو وہ آپ کا 90% جو ہے وہ قرآن کریم آپ کو یعنی آپ کو بہراست سمجھ میں آ رہا ہوگا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اینڈ ٹو اینڈ کرنا پورا قرآن پاک, اس کے بھی آپ 75 آور دے دیں گے تو وہ بالکل وہ ہو جائے گا. اور اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کروں گا کہ ہمارے پاس ایسی بھی کلاسز ہوئی ہیں, فزیکل بھی اور آن لائن بھی, جس میں 3 جنریشنز ایک ہی کورس میں موجود تھی, یعنی دادا, بیٹا, پوتا, تینوں اس کورس میں موجود ہیں. تینوں نے کورس کمپلیٹ کیا اور تینوں سے مستفید ہوئے. تو یہ کورس ہر عمر کے بچوں کے لیے. اچھا, یہ اس کا فیڈ بیک کیا ہے؟ یعنی جب لوگ یہ کورس مکمل کرتے ہیں تو کیا, یہ تو آپ کا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں جی اس طرح ہو جاتا ہے, جی, تو آپ کے پاس فیڈ بیک کیا ہے؟ واللہ فیڈ بیک تو اس کا ایسا ہے کہ وہ ہم اکثر اشک بار ہو جاتے ہیں. یعنی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے فیڈ بیکس ہیں. ایسے بھی فیڈ بیک ہیں کہ ایک خاتون کا فیڈ بیک تھا جنہوں نے کہا تھا کہ میں اس وقت جو ہے نا کینسر کی اسٹیج 4 کی مریض ہوں, اور میں بیڈ پہ ہوں اور میں کورس اٹینڈ کری, اور اس کے بعد وہ صحت یاب ہوئی اور انہوں نے اس کے بعد یہ کورس پڑھایا بھی. ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے, ایک صاحب تھے جو 30 سال سے ایک مذہبی ادارے سے وابستہ تھے, ڈاکٹر ہیں سعودی عرب میں نیشنل گارڈ کے اندر, ڈاکٹر سعید صاحب. تو انہوں نے کہا کہ جی میں 30 سال بعد میں نے جب یہ کورس کیا تب مجھے سمجھ آیا کہ بھائی یہ تو کمال کورس ہے, اور اب ان کے بچے US کے اندر یہ کورس کروا رہے ہیں. ماشاء اللہ. تو بہت زبردست فیڈ بیک ہے. یعنی میرے لیے بھی ایک لائف ٹرانسفارمیشن تھا, اور بہت سارے لوگوں کے لیے کمپلیٹ لائف ٹرانسفارمیشن کورس ہے. ماشاء اللہ. اچھا, اب یہ سوال یہ ہے کہ اب ظاہری بات جب آپ اتنی موٹیویشن لوگوں کو دے دی ہے, انسپریشن بھی دے دی ہے, تو اگر کوئی آپ کو آؤٹ ریچ کرنا چاہے, آپ کو ایکسیس کرنا چاہے, آپ تک پہنچنا چاہے, تو کیسے پہنچے گا یہ کورس کرنے کے لیے؟ آپ میں سے کوئی بھی اگر ہم تک پہنچنا چاہے تو آپ انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل سرچ کر لیں. ہمارا فیس بک پیج بھی ہے, ہماری ویب سائٹ بھی ہے, اس کے تھرو وہ رجسٹر بھی کر سکتے ہیں. اور ونس وہ رجسٹر کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ آٹومیٹیکلی ہمارے واٹس ایپ گروپ میں آ جاتے ہیں, اور وہاں سے ہماری ٹیم ان کو پورے کے پورے اسٹیپ وائز لے کے جا کے ان کے جو بھی ڈیزائرڈ کورس ہے وہاں تک انشاءاللہ پہنچا دے گی. اچھا, ایک انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی بھی ہے, وہ بھی جب ہم ایکسیس کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ بھی آ رہا ہوتا ہے, تو وہ ان کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جی, انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی بیسیکلی ڈاکٹر عبدالعزیز کا یہ کورس ہے جو کہ انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی بھی کروا رہی ہے. کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن اس کو بچوں کے لیے کروا رہی ہے. اس طریقے سے الفلاح منزل بھی, وہ بھی ہمارے پارٹنر ہیں, وہ بھی ایڈلٹس کے لیے کروا رہے ہیں, اور ہم بھی ایڈلٹس کے لیے کروا رہے ہیں. تو ہم نے یہ کورس شروع کیا تھا سعودی عرب سے. تو ہم ڈاکٹر عبدالعزیز کی آپ سمجھ لیں کہ جو ریاض کی ٹیم ہے, اور ریاض سے جو ہم لوگ گلوبلی پھیلے ہیں ہم لوگ وہ ہیں. دوسری بات یہ کہ ہماری جو اسپیشلٹی ہے وہ آن لائن ہے,
کیونکہ اس وقت آن لائن میں الحمدللہ ہم جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے سب سے بہتر اس کو لے کے چل رہے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا اس کے کوئی چارجز بھی ہیں, کوئی فیس وغیرہ بھی ہے؟ جی بالکل, کیونکہ دیکھیں اتنی ساری چیزیں تو وہ فری آف کاسٹ تو ہو نہیں سکتی, تو اس کے چارجز بھی ہیں, اور اس کے چارجز ہیں صرف دعا. تو ہمارے کسی کورس کی کوئی فیس نہیں ہے الحمدللہ, بس لوگوں سے دعا ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہماری طرف سے قبول کر لے. تو ہمارے جتنے بھی کورسز ہیں جو آن لائن ہیں یا فزیکل ہیں وہ الحمدللہ فری آف کاسٹ. اچھا جن لوگوں کو آپ انرول کرتے ہیں تو ان سے آپ کیا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ کم از کم کیا دیں آپ کو؟ چلو اگر پیسے نہیں ہیں تو کیا آپ ان سے ریکوائر کرتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال آپ کا. اور ہم نے جب پہلی دفعہ پروگرام کیا تھا آج سے 8 سال پہلے, تو ایک صاحب میرے پاس آئے, انہوں نے کہا یہ بہت قیمتی کام ہے, تو میں آپ کی کیسی مدد کر سکتا ہوں, اور آپ کو کتنے پیسے چاہیے, اور آپ مجھے بتائیں تو میں جو ہے نا وہ پیسے بھجوا دوں گا ڈرائیور کے ہاتھ, اور میں رسید بھی نہیں لوں گا. میں نے کہا جی ہمیں آپ کے پیسے نہیں چاہیے, ہمیں آپ کی صلاحیتیں چاہیے. تو ہم اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں, آپ میں سے ہر بندہ دوسرے سے بات کر سکتا ہے, چراغ سے چراغ جلا سکتا ہے, دوسرے تک یہ پیغام پہنچا سکتا ہے. اگر آپ کے کوئی بھی سکلز ہیں, کسی بھی قسم کے مارکیٹنگ سکلز ہیں آپ چیزوں کو آرگنائز کر سکتے ہیں, کچھ لکھ سکتے ہیں, تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں. ہمیں ضرورت ہے والنٹیئرس کی. اور آپ اگر کچھ بھی نہ کر سکیں, ایک تو یہ کہ ہر بندے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہیں, اور ان صلاحیتوں کا سوال بھی ہونا ہے, تو آپ اس سوال کی حجت تمام کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں اس قرآن کام میں استعمال کریں. دوسری بات یہ کہ کسی طریقے سے پیغام آج تک آپ تک پہنچ رہے ہیں, یعنی جو بھی لوگ اس پروگرام کو سن رہے ہیں, آپ لوگوں تک یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا. اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اور لوگوں تک جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا ان تک یہ پیغام پہنچے. ماشاء اللہ. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک مسلمان کے لیے بنیادی سی بات ہے نا کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے. بلکہ قرآن نے بار بار کہا ہے کہ تم اس پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو, سمجھتے کیوں نہیں ہو. تو یہ تو ہر مسلمان کا آف کورس ایک بنیادی کہہ لیجیے کہ ٹاسک بھی ہے, آبجیکٹیو بھی ہے, اور وہ اس کو کرے گا. اور پھر یہ ہے کہ اگر وہ کسی کی رہنمائی کرتا ہے, اگر اس کے ہمارے پروگرام کے ذریعے سے بھی, یا آپ جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس کے بات کا پتہ چل گیا ہے, اس نے اگر یہ کورس کیا ہے یا نہیں بھی کیا ہے, تو کسی اور سے کہتے ہیں یار کہ یہ ایک ایسا کورس ہے کہ اس کو اگر آپ کر لیں تو آپ قرآن کریم کو اتنے % جو ہے وہ سمجھنا شروع کر دیں گے. تو وہ جب تک پڑھتا رہے گا اور جب تک اس کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا, تو وہ جس بندے نے اس کی رہنمائی کی تھی اس کو بھی اس کا جو ہے نا وہ اجر و ثواب ملتا رہے گا. تو یہ تو مطلب ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ سمجھ لیں کہ وہ ملٹی پلائی کرنے والی چیز ہے. آپ کچھ بھی نہیں کریں گے تو آپ اس کے اجر و ثواب میں شامل ہو جائیں گے. میں بلکہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جنہوں نے مجھے اس کورس میں رجسٹر کیا تھا انہوں نے 1 دفعہ لیول 1 کیا, اور میں 3 دفعہ لیول 1 کر چکا ہوں, اور الحمدللہ 1.5 لاکھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے لوگ رجسٹر ہو چکے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ان کے لیے صدقہ جاری ہے, بالکل صدقہ جاری ہے جنہوں نے آپ کو اس کام کی طرف رہنمائی کی تھی. تو بھائی آپ کا بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ بڑی ہم نے کمپریہنسو بات کی ہے اس کے اوپر. تو ان شاء اللہ ہمیں امید ہے کہ آپ کا یہ جو ہمارے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے بھی یہ بات لوگوں تک پہنچے گی, اور لوگ اس میں انرول بھی ہوں گے, اس کو سیکھیں گے بھی. اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں, پیغام ٹی وی کا بھی یہ مقصد ہے کہ اللہ کا یہ پیغام جو ہے وہ پوری دنیا تک پھیلے, اور یہ ہے بھی پوری دنیا کے لیے. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے آج تنویر احمد خان صاحب, انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل کے آپ چیف ایگزیکٹو ہیں, اور انہوں نے آف کورس جن کا ویژن ہے, ان کا جو ہدف ہے کہ 1.8 بلین نان عرب جو مسلمز ہیں ان تک اس قرآن کریم کو جو ہے وہ پہنچایا جائے, اور وہ لوگ اس سے سیکھیں, اس کو قرآن سے براہ راست کنیکٹ ہو جائیں. اکثر مجھے بھی احساس ہوتا ہے کہ جب ہم ابھی چونکہ رمضان آنے والا ہے, تو جب تراویح پڑھتے ہیں تو تراویح کے اندر جب ہم سن رہے ہوتے ہیں قرآن, تو یہ ہمیں خود بہت سمجھ آ رہا ہو کہ اللہ بھائی یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں, یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے, یہاں پہ کیا واقعہ ذکر ہو رہا ہے, اور اس سے ہمیں اپنی زندگیوں سے کیا رہنمائی ملتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر ہر مسلمان کی یہ ضرورت ہے کہ وہ اس قرآن کے ساتھ اس طرح کا تعلق قائم کرے کہ جب بھی وہ قرآن کی تلاوت سنے یا خود کرے, آپ چاہے نماز میں سن رہے ہوں, آپ چاہے گاڑی میں سن رہے ہیں, آپ چاہے ویسے کسی مجلس میں کسی محفل میں بیٹھے ہوئے آپ سن رہے ہوں, یا آپ خود تلاوت کر رہے ہوں, تو آپ کو براہ راست قرآن سمجھ میں آ رہا ہو, اور وہ جب آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ یہ ہمارے دل پہ کیسے اثر کرتا ہے اور ہماری زندگیوں کے اندر کس طرح تبدیلی آتی ہے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اس پروگرام کی وساطت سے بھی اور اس طرح بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس قرآن کریم کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے کلام کو براہ راست سمجھیں اور اس پر عمل کریں, اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں, اور جو آنے والی ہماری آخرت ہے اس کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں. اس کے ساتھ ہی اس دعا کے ساتھ ہمارے آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Oh